السلام علیکم ناظرین، آج جس ہستی کا ذکر آپ سے کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، سن 98 ہجری میں حضرت سید محمد نفیس زکیہ کے ہاں اسلام کے ایک درخشاں ستارے نے مدینہ منورہ کی پرفضا ہواؤں میں آنکھ کھولی، جن کا نام تھا عبداللہ شاہ غازی۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ یہ بات آپ کے شجرہ مبارک سے ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ کے شجرہ نسب پر مختصر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ قدیم ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ ہیں سید ابو محمد عبداللہ یعنی عبداللہ شاہ غازی، سید محمد زکیہ بن سید عبداللہ بن سید مثنی بن امام حسین علیہ السلام بن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت حسن مثنی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ الکبریٰ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، اسی لیے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علم و حدیث پر بھی عبور رکھتے تھے اور کچھ مورخین نے آپ کو محدث تک بھی لکھا ہے۔ بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب سن 138 ہجری میں آپ کے والد ماجد نے مدینہ منورہ سے علوی خلافت کی تحریک کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی سلسلے میں بصرہ روانہ کیا۔ اس زمانے میں سادات کے ساتھ بہت ناروا سلوک اور رویہ رکھا گیا، جن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی ہے جب ان کو بڑی بے دردی سے دیوار میں چن دیا گیا۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم انتہائی حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے دیواج لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ عبداللہ شاہ غازی کے والد نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا۔ بصرہ سے ہوتے ہوئے آپ سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی سندھ آمد کے ضمن میں دو قسم کے بیانات تاریخ سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے، دوسرا یہ کہ آپ علوی خلافت کے نقیب کی حیثیت سے ایک تاجر کے روپ میں آئے۔ جب آپ سندھ آئے تو اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے تھے جو کہ آپ نے کوفہ سے خریدے تھے۔ آپ کا روضہ مبارک سندھ میں مرجع خلائف بنا ہوا ہے۔ یہ ویسے تو نہیں ہے کہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مرہون منت ہے، وہی اس کا منبع ہے۔ یہ کسی نے نہیں لکھا کہ یہ جو امانت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہے ان کے حصہ میں نہیں آئی۔ شہادت ان کے آباء و اجداد میں چلی آ رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر آپ کے والد اور چچا شہید ہوئے۔ خود آپ نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اپنی جان سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سندھ قیام کے دوران گورنر سندھ کو خبر آئی کہ ان کے والد ماجد نے مدینہ منورہ میں ان کے چچا حضرت ابراہیم نے بصرہ میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ سن 145 ہجری میں یہ اطلاع آئی کہ آپ کے والد حضرت محمد نفس زکیہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک کو اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابراہیم بن عبداللہ 25 ذی القعدہ کو بصرہ میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز خلیفہ منصور نے آپ کی گرفتاری کے احکامات دے دیے۔ چونکہ آپ کے مقدر میں میدان جنگ میں شہادت لکھی گئی تھی، لہٰذا آپ کی گرفتاری تو عمل میں نہ آ سکی۔ اس وقت کے گورنر سندھ حفص بن عمر آپ کی گرفتاری کو مسلسل ٹالتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور غازی شاہ صاحب کی گرفتاری کو بھول جائے گا، مگر جن لوگوں کو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے اور لگاؤ رکھتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لیتے۔ خلیفہ منصور کے دل سے
کبھی بھی عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کا خیال ختم نہ ہوا۔ حالانکہ گورنر سندھ حفص بن عمر نے خلیفہ کو یہ بھی کہا کہ وہ میری حدود میں نہیں ہے، لیکن خلیفہ کو پھر بھی اطمینان حاصل نہ ہوا۔ گورنر سندھ کی سادات سے محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ انہیں بحفاظت ان کو ایک ساری ریاست بھیج دیا اور ایک راجہ کا مہمان بھی بنا دیا۔ یہ راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا۔ اس نے آپ کی آمد پر آپ کو بہت عزت بخشی، انتہائی عزت اور قدر کے ساتھ رکھا۔ آپ تقریباً 4 سال راجہ کے مہمان رہے۔ اس عرصہ میں بھی آپ نے تبلیغ اسلام جاری رکھی اور سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ سندھیوں کی اس بنجر دل زمین میں شاہ جی نے ہی ایمان کو فروغ دیا اور پھر اس کی آبیاری بھی کی اور محبت و خفت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی روشنی سے روشناس کرایا۔ گورنر سندھ حفص بن عمر کا مکئی ہونا، آپ کی گرفتاری کو ٹالنا، آپ کو بحفاظت دوسری ریاست میں بھیجنا، یہ سب غیبی اعانت یعنی غیبی مدد ہی سے ممکن تھا۔ اگرچہ خلیفہ منصور آپ اور تمام سادات کے قتل کے درپے تھا، اس نے بارہا آپ کو گرفتار کرنے کے احکامات صادر کیے، لیکن فطرت نے جو کام آپ سے لینا تھا اس کا پورا اہتمام بھی کیا ہوا تھا۔ ایک ایسا گورنر سندھ مقرر ہوا جو کسی بھی طرح آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بلکہ گورنر نے پس پردہ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی اور پس پردہ آپ کی حمایت بھی جاری رکھی۔ باطن کے ایک شاہ سوار نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بہت بڑی حکومت ہے۔ یقیناً ہے جن لوگوں کو ذرا سی بینت ہے اور جن کا باطن پاک ہو چکا ہے اور قلب روشن ہے، وہ تو فیوز و برکات سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور مزار پر اس طرح حاضری دیتے ہیں جیسا آپ سے ملاقات کر رہے ہوں۔ یہ بھی ادب کے کرینوں میں سے ایک کرینہ ہے، ورنہ زبان اور مکان سے چھٹکارا تو ہو جاتا ہے تو پھر کہیں آنا جانا کیا مانی۔ ہما وقت آپ جہاں بھی ہوں کہیں بھی تصور کریں غازی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ شہید کبھی مرتے نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں سے رزق بھی کھاتے ہیں۔ شہید وہ جو جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، جو شہید حق ہو، اس شہید کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ جس ہستی کا پورا خاندان، پورا شجرہ شہید ہو، شہید خفی بھی شہید جلی بھی، کون ان میں سے مرا ہے؟ سب کے سب اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ جاویداں اور قرب والے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ روایتی جاؤ جلال اور معمول کی سیر اور شکار کی غرض سے جاتے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سے مریدین بھی ہوتے تھے، تو آپ کا قافلہ ایک لشکر کی حیثیت اختیار کر جاتا اور جہاں سے بھی گزرتے گرد و غبار اڑاتے ہوئے گزر جاتے، جیسا کہ ریگستانوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حفص بن عمر کو گورنر کے عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا تھا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کی تعظیم، ادب و احترام کی خاطر ان کی حفاظت فرمائی، بلکہ ان کو ایک محفوظ جگہ پر بھی منتقل کر دیا۔ حفص بن عمر کی مدت کے دوران بار بار خلیفہ منصور کی جانب سے آپ کی گرفتاری پر زور دیا گیا، لیکن گورنر سندھ کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ کی گئی۔ شاید ان کی تبدیلی کی وجہ بھی یہی بنی۔ اسی وجہ سے ان کا ایمان سادات پر اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ خلیفہ منصور عباسی نے ہشام بن عمر کو حفص بن عمر کی جگہ سندھ کا گورنر مقرر کر دیا اور اس کو بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کے احکامات صادر فرما دیے۔ سن 151 ہجری کا سال تھا جس سندھ کی سرزمین سے بغاوت کا علم بلند ہوا، تو گورنر نے اپنے بھائی شفیع بن ہشام کو اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔
جب سبھی دریائے سندھ کے کنارے پہنچا تو اس نے پوری طاقت اور ساز و سامان کے ساتھ غازی صاحب کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی چونکہ اسلام کے علمبردار تھے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر ان پر جنگ مسلط کر دی گئی تو انہوں نے اپنے اور اپنے مریدین کے تحفظ کے لیے مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے خوب مقابلہ کیا، حتیٰ کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، تاہم آپ کے ساتھیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ لڑائی کے دوران کسی ظالم کے وار سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور گر گئے اور شہادت کا جام نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقیدت رکھنے والے بخوبی سمجھتے ہیں کہ مرشد پر کوئی برا وقت یا کوئی تکلیف آئے تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ یہاں تو مرشد کو تلوار کے وار سے شہید کر دیا گیا تھا، جس سے تمام مریدین انتہائی غم کی حالت میں تھے۔ آپ کے بچ جانے والے مریدین اور جانساروں نے آپ کے جسد خاکی کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں دشمن پلٹ کر دوبارہ وار نہ کر دے، آپ کے جسد خاکی کو چھپتے چھپاتے ایک اونچی پہاڑی پر پہنچا دیا گیا اور یہیں آپ کا مدفن بنایا گیا۔ یہ جگہ اس وقت ایک گاؤں تھا، اب یہ ایک معروف بین الاقوامی مقام ہے۔ اسلامی مملکت کا سب سے بڑا ساحلی شہر کراچی ہے، جس کی ایک بڑی آبادی کا حصہ کلفٹن کہلاتا ہے، جس میں آپ کا مزار شریف ہے۔ فطرت نے 1300 سال پہلے اس شہر کے لوگوں کے لیے ایک ایسی ہستی کا مسکن بنوایا جہاں 1 کروڑ آبادی کا ایک بڑا حصہ یہاں حاضری دیتا ہے، مراتیں حاصل کرتا ہے اور روحانی فیض حاصل کرتا اور سکون لے کر جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جلد آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شکریہ۔